بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل اعتذروا إنا منتظرون۔ تو دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو سامنے سے ابن سیاد نظر آئے گیا بدبخت، میں نے کچھ بات کے بڑا غصے میں آیا، کہتے میرا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں تھا، اتنی غصے میں آیا اور اس کی رگیں اتنی پھیلنے لگی، کہتے ہیں دونوں طرف کا راستہ ہو گیا، اتنا اس کی رگیں پھول گئی غصے کی وجہ سے کہ دونوں طرف کا راستہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ظالم کی انسان ہے کوئی اور مخلوق ہے؟ اصل میں تھا جادوگر، وہ جادوگر بھی تھا، نجومی تھا، مہا بدماش تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہنے تو کہہ دیا اس کو کچھ، لیکن میری بات اس کو اتنی ناگوار گزری، ظالم اتنا غصہ ہوا کہ رگیں اس کی پھول گئی۔ وہاں سے میں چلا آ کر کے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ کو بتایا، آپا جان ابن سیاد کو میں نے ایسی بات کہہ دی، وہ تو عجیب مخلوق بن گیا، اتنا موٹا ہو گیا۔ اللہ کے بندے اب دوبارہ کبھی اس سے بات نہ کرنا، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کے نکلنے کا تم سبب بن جاؤ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے انما یخرج من غضبۃ یکذبھا، دجال اپنی جگہ پر پوشیدہ دعوت دیتا ہوگا، چھپا ہوگا، لیکن اس کے خلاف کوئی بات ہوگی، کوئی کام کسی نے کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اس کو غصہ آیا، اور غصے میں آ کر کے اب وہ نکلے گا اور اب مسلمانوں کو تباہ برباد کرنا شروع کر، اور اپنی سارے کارستانی اور کرشمے اب دکھلانا شروع کرے گا۔ یہ نکلے گا کس دن؟ جس دن اس کو غصہ، اللہ کر غصہ ہی نہ ظالم کو آئے، غصہ ہی جلدی نہ آئے تاکہ ہم لوگ بچے رہے۔ نکلے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا سنیں، دجال جب نکلے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت سلیمان بن شہاب کہتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہمارے یہاں آئے تو ہم لوگوں نے ان سے کہا صاحب آپ اگر نبی علیہ السلام کی کچھ حدیث سنا سکتے ہو تو ذرا سنائیں، لیکن آپ نے جو سنی ہے وہ بتائیں، سنائیں، کسی اور کی سنی سنائی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سنا کہ الدجال لیس بخفا، بھائی دجال پیدا ہوگا لیکن دجال کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں آپ نے کئی نشانیاں بیان کر دی دجال کو پہچاننے کی۔ نمبر ایک، کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ، کانا نہیں، کانا تو اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے آنکھ باقی ہو، نہیں، ایک آنکھ اللہ ظالم کو دے گا نہیں، بالکل صفاف، جسے پلاسٹر کر کے دیوار برابر کی جاتی ہے، ایک آنکھ جو ہوگی بالکل ایسے برابر، اور دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوگا، وہ آنکھ میں نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی، شیپ کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ ایک تو بالکل ماتھے سے لے کر کے رخسار تک بالکل برابر، جیسے کوئی بالکل برابر کرنے کے لیے سیمنٹ، اینٹ، گارے، چونے سب لگا کر کے برابر کیا تھا، ایسے برابر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہوگی ایک، اور دوسری آنکھ جو ہوگی جس سے دیکھے گا وہ اندر کے بجائے باہر، جس طرح سے بڑا سا انگور باہر نکلا رہتا ہے ایسے باہر نکلی ہوگی، اور اس پر بھی یہ آنکھ کی جو پرکھ ہے، یہ چمڑا اتنا موٹا ہوگا کہ بالکل اس طرح سے جب دیکھے گا تو ظالم اٹھا کر کے دیکھے گا۔ ایک نشانی تو یہ ہے، کانا ہوگا، کانا کا مطلب آنکھ بالکل ہوگی نہیں، برابر ہوگی، اور دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوگا تو باہر نکلی ہوگی، اور وہ بھی کبھی دائیں آنکھ میں عیب ہوگا، کبھی بائیں، تب بدلتا رہے گا۔
اللہ اکبر. صحابی رسول کیا کہا, اللہ رسول کیا فرمایا, لئن الدجال لیس فیہ خفا, اے لوگوں دجال سے ہوشیار رہنا, دجال کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے, دیکھی کر کے پتا چل جائے گا دجال ہے اور جھوٹا ہے. کیوں؟ ارے مردوں کو زندہ کرے گا, آسمان سے بارش برسوائے گا, لیکن اپنی کانی آنکھ کو شیطان درست نہیں کر سکا. اس کا پتا چلا فراد ہی فراد ہوگا. اگر اس کے اندر کوئی اختیار ہوتا تو سب سے پہلے اپنی آنکھ درست کر لیتا. لیس بہی خفا, کوئی پوشیدہ نہیں ہوگا. دوسری نشانی کیا ہے, یہاں پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را, کاف فا را, یعنی تینوں حرف الگ الگ. اب کیا ہو جائے گا, کافارا. کیا؟ اور بعض روایتوں میں ہے کافر. کیا؟ مکتوب بین یدی عینیہ کافر, دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جگہ جہاں لکھا ہے کافر. کہا جاتا ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر دی کہ جو اس کے پیشانی پر بورڈ لگا دیا لوگوں, کانا دجال ہے کافر ہوگا, چہرے پر لکھ دیا ہے کہ مومنوں کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ نشانی ہے کیا, کافر. تو کہنے گیا کہ لیس بہی خفا, اللہ رسول نے فرمایا کوئی اس کے اندر پوشیدگی نہیں ہے. پھر انہ یجیء من قبل المشرق, آپ نے ارشاد فرمایا آئے گا کدھر سے, وہ مشرق سے. فیدعو الی الدین, اور آئے گا تو سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا گا. سارے لوگ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ذرا سوچو, اس کو کہا جاتا ہے کیا, دجال. پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, کبھی شیطان کسی کو اپنے فیور میں لینے کے لیے جب آسانی سے انسان نہیں آتا اس کے چنگل میں, تو پہلے 99 نیکیاں کرواتا ہے شیطان. کتنی نیکیاں؟ 99 نیکیاں کرواتا ہے. اور جب شیطان 99 نیکیاں کروا کر کے اس کو اپنے اعتماد میں لے لیتا ہے, ارے بھائی یہ تو پہنچا, جو کہے اچھا, اب اس کے بعد اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, 3 بجے سے شیطان اٹھانے لگا. نماز تہجد پڑھے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن تہجد کی جنت میں کیسے جائے گا, تہجد پڑھنے والا سیدھا کہاں جاتا ہے, وہ جنت میں. خوب ہاتھ پیر دبا کر اٹھایا, کہا کہ میں نہیں سوچتا تھا کہ آج کون رحمت کا فرشتہ آ کر کے ہم کو دھکے دے کر کے جا رہا کہ بھائی اٹھو تہجد کی نماز پڑھو. کہا 1 دن ہوا پڑھ لیا, 2 دن ہوا, تیسرے دن اٹھایا اور پھر تہجد پڑھ کر کے فارغ ہوا تو ایسے نیند غالب کیا اور لٹا دیا, ایسے ہاتھ پیر دبایا, کبھی ہماری بیوی نے بھی اتنی محبت اتنی ہمدردی میں ہاتھ پیر نہیں دبایا تھا. اور فجر کی نماز سو گئے, دن نکل گیا. تب کہتے اب پتا چلا کہ 3 دن سے ابلیس کیوں ہماری اتنی ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا تھا. نوافل پڑھا کر کے فرائض کو اس نے چھوڑا دیا. یہ ابلیس دجال. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب ظاہر ہوگا فیدعو الی الدین, لوگوں کو کس کی طرف بلائے گا, دین کی طرف, شریعت کی طرف. فیتبعو, اور لوگ خود عمل بھی کرے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا. یہاں تک وینشب للناس, یہاں تک کہ کفار و مشرکین سے مقابلے کے لیے ایک فوج بھی تیار کرے گا, اپنا امیر المومنین بن جائے گا, امیر المجاہدین. کیا بن جائے گا, ہاں جہاد کرنا ہے, اور سب کو تیار کیا. پھر وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ, اس کے جوش دلانے پر دجال کے ساتھ جو لڑیں گے لوگوں پر غلبہ بھی حاصل ہوگا, لوگوں پر غالب بھی آ جائے گا. جب ہر اعتبار سے لوگوں کا اعتماد لے لے گا, فَلَا يَزَالُ عَلَى ذَلِكَ, برابر ایسے لوگوں سے دین کا کام کرواتا رہے گا, یہاں تک کہ خراسان سے چل کر کے کوفہ میں پہنچے گا. کہاں؟ کوفہ پہنچے گا. کوفہ پہنچنے کے بعد فَيَظْهَرُ دِينَ اللَّهِ, اور کوفہ میں آ کر کے خوب دین کا نام لے گا, تبلیغ کرے گا. پھر لوگ وہاں اس کی اتباع کر لیں گے اور لوگوں کو خوب جوش دلائے گا, یہاں تک کہ لوگ سمجھیں گے اس وقت امیر المسلمین بننے کے لائق
یہی ہے، اور امام بننے کا مستحق یہی ہے جب سارے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر کے اپنے اعتماد میں لے لے گا اور کچھ دینی کارنامے پیش کر دے گا تو ایک دن کہے گا ثم یقول بعد ذلک انی نبی، پھر راز فاش کرے گا لوگوں آج اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر کے جبرائیل امین کو بھیج کر کے ہمیں رسالت اور نبوت سے نواز کر کے آج سے ہم کو نبی بنا دیا۔ پہلے بڑا اچھا کام کر رہا تھا، یہاں سے اس طرح سے ابتدا ہوگی اس کی، پہلے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، جہاد کا اعلان کر رہا ہے، اور اتنا لوگوں میں اپنی عزت بنا لیا کہ لوگوں نے اس کو اپنا وقت کا امام مجدد اور محدث اور امام مجدد اور مجاہد سب کچھ بنا لیا۔ جب لوگوں کو اعتماد مل گیا تو کہتا ہے بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو نبی بنا دیا، اب میں نبی علیہ السلام ہوں، آپ لوگ ہمارے امتی ہیں۔ آپ رشاد میں جب اس طرح سے بات کرے گا تو فوری طور پر جس کے دل میں ایمان ہوگا مومن، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے، وہ سب کے سب وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، نبیت نبوت کا دروازہ بند، یہ بدماش جھوٹا انسان ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کے فندے میں، کیوں بھائی 40,000 تو یہودی ہی اس کے ہاتھ پر تھے، خراسان سے چلا ایک بہت بڑی جماعت، ناک لمبی ہوگی، چہرہ بالکل چمٹا ہوگا، سر ان کا ٹکلا ہوگا، یہ ساری نشانیاں، بہت بڑی فوج تو وہاں سے لے کے چلا ہے، 40,000 یہودی ساتھ ہو گئے، اور کوفہ پہنچا تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، تو ایمان والے الگ ہو گئے جب بھی اس کے پاس فوج موجود ہے، اور ابھی بھی وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اب ایمان والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں ثم یکون فیمکث بعد ذلک، ایک عرصے تک اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا رہے گا، لیکن پھر کچھ لوگ ایک عرصے کے بعد کیا کہے گا، لوگوں اللہ نے نبوت ہماری کینسل کر دیا، نبی کو اٹھا لیا اور ہم کو اپنا اللہ آسمان سے اتر کر کے ہمارے روپ میں اللہ تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ پہلے نبی بنا، پہلے مولوی بنا، عالم بنا، مبلغ بنا، دائی بنا، مجاہد بنا، امام بنا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد نبی بنا، اور ایک عرصے تک نبی رہا، اس کے بعد اس نے سیدھا کہا میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ آپ رشاد فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں تو فوری طور پر لوگ اس سے الگ ہو گئے، اور اتنا کہتے ہی فتغشا عینیہ ہے ایک آنکھ تو کالی تھی، کالا تھا، فوری طور پر اس کی آنکھ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال، ایک نمبر 2 اس کے کان کٹ گئے، وَيُكْتَوَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر مومنوں کو بچانے کے لیے کافر لکھ دیا۔ اب سارے مسلمان اس سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ اب اس کے ساتھی وَيَكُونُ أَصْحَابَهُ، اب اس کے ساتھ جو وہاں قرآن ساز نکلے تھے وہ ہوں گے، اس کی فوج مجوسی ہوگی، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وَهَذِهِ الْأَعْجَمُ، اور یہ عجم کے رہنے والے ہوں گے، عرب کے نہیں ہوں گے بلکہ کون ہوں گے وہ سب عجم کے۔ کیوں؟ ہر بدعت پر سب سے پہلے ہر نئی چیز ان کو بڑی اچھی لگتی، نہیں یہ دین قائم کرنے والا ہے، ارے بدبخت دجال دین قائم کر رہا تھا، قائم کرتے کدے خدا بن گیا، ابھی دین کا اس کے پیچھے لگ گئے۔ اجمیوں کی یہی خصوصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عجم کے لوگ ہوں گے، اور کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مجوسی ہوں گے، یہی سب اس کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ ثم یدعو، اللہ یہاں تک کہ اب لوگوں پر چونکہ خدائی کا دعویٰ کیا، اب خدائی ثابت کرنے کے لیے آپ ثم یدعو برجل، ایک آدمی کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ آدمی پہچانتے ہو؟ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ اچھا اگر میں اس کو قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دوں تو بھائی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت و نشانی کیا ہے؟ مارنا، اور مارنے کے بعد زندہ کر دینا، تو ہم کو تم لوگ اپنا اللہ خدا مان لو گے؟ لوگوں نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں، جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اگر آپ مردے کو زندہ کر دیں گے۔ بلایا ایک شخص کو، بلایا، آیا، آنے کے بعد فیقتل، جلاد کو حکم دیا اس کو قتل کرو۔
उस मर्द मोमिन को कत्ल कर दिया गया। और बाद रवायतों में कत्ल कर देने के बाद जिस्म के दोनों टुकड़ों को इतने फासले पर रखा जहां आदमी तीर मारता है तो तीर जितनी दूर पर जाता है, एक टुकड़ा इधर और आदमी का दूसरा टुकड़ा उधर, और अपना बड़ा गुरूर घमंड के साथ असलहा लेकर के सारी पब्लिक रखती होगी कि वाकई हमारे खुदा ने तो कमाल कर दिया, आज तक मुर्दों को जिंदा होते हुए नहीं दिखाया था किसी ने, आज हमारे खुदा ने दिखला दिया। असलहा लेकर के घूमता होगा तकब्बुर के साथ, जिसमें के दोनों टुकड़ों के दरमियान भागता होगा वो, यहां तक कि जब लोगों को यकीन हो जाएगा तो कहेगा कि इसके टुकड़े करो, पहले सारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब दो ही टुकड़े नहीं बल्कि दोनों टुकड़ों के बोटियां बना दी गई। ये सब कौन हुक्म दे रहा है? और कहता है अपनी खुदाई का सबूत दे रहा है। क्यों? कहता है कि मैं अल्लाह हूं। बोटियां बोटियां बनाकर जुदा जुदा कर दी गई। फिर जब सारे लोगों ने देख लिया तो खड़ा था और हुक्म दिया, फिर दोबारा जिंदा जुड़ जाओ। सारी बोटियां, सारी हड्डियां, सारे आधा फिर जुड़ गए और कहा उठो, जिंदा हो जाओ। वो ज़बह किया हुआ इंसान फिर सीधे खड़ा हो गया। और फिर जल्लाद कहता है क्या, दज्जाल कहता है क्या लोगों से, देख लो अना उहयी व उमीद, लोगों मैं ही मारने वाला खुदा हूं, जिंदा मैं करता हूं, मारता मैं हूं। अल्लाह अकबर। है ये फितना कि नहीं? इतना बड़ा फितना। आप इरशाद फरमाते हैं कि वज़ालिका कुल्लहु सहरुन यस्हरु बिही आयुनन नास, लेकिन ए लोगों याद रखना, ये न उसने मारा है, न ज़बा किया, न बोटियां बनाई है, न उसने मारा न जिंदा किया, ये सब उसका जादू था जो नजरबंदी से काम लिया। यानी क्या मतलब? हिंदू पाक का मदारी बन गया। वो मदारी आता है ना आपके यहाँ? अरे भाई वो ज़बा करता है, खून में छुरी में खून लगा हुआ दिखलाता है, फिर दोबारा जिंदा कर देता है। ये सारा वो इसलिए कहा जाता है ये मदारी भी उन्हीं दज्जालों में से एक दज्जाल हैं। ये मारते जिलाते कुछ नहीं। हज़रत जुंदुब अल खैर के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि दिमश्क के चौराहे पर एक दिन एक आदमी आया, ऐसे दज्जाल मारता है, जिलाता है, लोगों को दिखला रहा है। तो एक जुंदुब अल खैर पहुंच गए साहब रसूल, पूछा ये क्या बात है भाई? कहा अरे साहब बड़ा बाकरामत वली है, युहयी व युमीत, ये तो मारता है जिंदा करता है। कहा सुभान अल्लाह, हमने भी इतना बड़ा वली कभी नहीं देखा था। पूछा अच्छा कल भी आपको बोला? कहा कल तो दिमश्क के मेन चौराहे पर है। कहा अच्छा ठीक है, कल हम भी आएंगे। वक्त मुकर्रर पर उसने अपना करतब दिखलाना शुरू किया। जुंदुब अल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरहना तलवार पीछे लिए चुपके खड़े थे। जैसे उसने अपना नजरबंदी की, लोग देखे कि वो आदमी तड़प रहा है और तलवार दिखा रहा, देखो मैंने इसको कत्ल किया, खून टपक रहा है, और वो देखो आदमी की जान निकल रही है। जुंदुब अल खैर निकलो, खींच करके उस जल्लाद दज्जाल की और मदारी की गर्दन मार दी। अब लोगों ने कहा गजब किया, तूने ये क्या किया? कहा इनकार असाद कर फल्युहयी नफ्सहु, अरे इतने लोगों को मुर्दा जिंदा करता, अगर सच्चा है तो अपने आप को जिंदा करके दिखा दे। सारा फितना खत्म हो गया। तो मेरे भाई ये दज्जाल का कारनामा होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल उतार ली, ये जब निकलेगा तो और उसके बहारात बयान किए। आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला की रवायत, जब दज्जाल निकलेगा आसयमीनन व शिमालन, जब दज्जाल निकलेगा जिस रास्ते एक रास्ते से जाएगा, लेकिन दाएं बाएं सारी दुनिया में फसाद और फितना फैला देगा। वो चारों तरफ फितना फैल जाएगा। वो अल्लाह आप इरशाद रहे बाद अल्लाह फसबतू, अल्लाह के बंदो दज्जाल जब आए तो डट करके खड़े रहना। फ़इन्नहु यब्तदिउ, अपनी शैतानी की इब्तिदा वो इस तरह से करेगा, कहेगा अना नबियुन वला नबी अबादी, कहेगा लोगों मैं नबी हूं,
खबरदार तुम लोग अपने अकीदे में कायम रहना, वला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और सुन लो, फिर वो कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम लोगों का रब हूं। आपने फरमाया खबरदार सुन लेना, लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम अपने रब को नहीं देख सकते जब तक कि मौत ना आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने के लिए 3 निशानियां बयान की हैं। नंबर 1, कैसा होगा भाई? वो काना होगा, और अल्लाह काना बेऐब है, ये ऐबदार होगा। नंबर 2, उसकी पेशानी में क्या लिखा होगा? काफिर। अब लोग कहेंगे भाई पता नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा है? ये भी बड़ी मुश्किल होगी ना, कैसे पढ़ेंगे भाई? क्यों, उर्दू पढ़ना तो इंसल्ट है भाई, तौहीन है, पुराने बेवकूफों का काम था। है? अब तो गो इन। टैक्सी चलाने वाला भी बच्चा बाहर खेल रहा है तो क्या कहता है? अंदर जाओ नहीं कहता गो इन। तो टैक्सी चलाने वाला भी कहता है गो। तो मैंने कहा क्यों? अरे पाकिस्तानियों ने उर्दू जबान बोल कर बर्बाद कर दिया। मैंने कहा बस पाकिस्तान को तू ही बहाने वाला है आगे। मेरे भाई अब सवाल ये है, क्या लिखा होगा? काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ईमान शर्त है, मोमिन जो भी होगा, चाहे लिखना पढ़ना जानता हो या अनपढ़ हो, बिल्कुल हो, लेकिन दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह ताला उसको भी दज्जाल के पेशानी पर काफिर लिखा है, तो हर मोमिन को अल्लाह ताला अपने से पढ़ लेने की तौफीक अता कर देगा। वहां पढ़ने लिखने का ईमान शर्त है। 2 अलामतें हो गई। नंबर 3, आपने साथ फरमाया रब किसी को दिखलाने के लिए नीचे नहीं आता, और जब तक इंसान मरता नहीं तब तक अपने रब का दीदार नहीं कर सकता। दुनिया में जो कहे हम तुम्हारे रब है, झूठा होगा। वो क्या होगा? झूठा होगा। इसलिए आपने साथ फरमाया कि याद रखो वो झूठा होगा। क्यों? अपने रब को तुम देख नहीं सकते जब तक कि मौत ना आ जाए। अल्लाह। आपने साथ फरमाया वइन्न मिन फितनते, उसका फितना था, सुनो, वइन्न मिन फितनते, उसके साथ उसके फितनों में से एक फितना यह भी है कि उसके साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। जो उसकी बात मानेगा वो जन्नत में डालेगा, और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो कहेगा मैं तुम सब लोगों का रब हूं, मेरे ऊपर ईमान लाओ, देखो मैं मारता हूं और जिलाता हूं। जो कहेगा हाँ आप भी हमारे रब हैं, उनको कहां दाखिल कर देगा? जन्नत में। लेकिन जो वो जन्नत बनाया होगा, जब अपने फरमाबरदारों को उसमें दाखिल करेगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम बना देगा। और जो इनकार करेंगे कि नहीं तू कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, हमारा रब अल्लाह वहदहू ला शरीक है, गुस्से में आकर के उसको जहन्नम में डालेगा। आग जलती ही नहीं होगी, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उसको चमन और गुलो गुलजार बना देगी। आपने साथ फरमाया जिस तरह हज़रत इब्राहीम पर अल्लाह ने आग को बरदर व सलामत बना दिया, ऐसे दज्जाल जिस मुसलमान को अपनी बात न मानने की बिना पर जहन्नम में डालेगा, वैसे ही अल्लाह ताला नमरूद की आग की तरह हमारे दज्जाल की आग को हमारे मोमिन उम्मती के ऊपर बना देगा। फिर आपने साथ फरमाया तुम में से जिस इंसान को आग में आजमाए और कहे मेरी बात मानो वरना जहन्नम में डाल दूंगा, आपने फरमाया उसकी बात नहीं मानना, जहन्नम में कूद, उसकी जहन्नम में कूदा, अल्लाह ताला उसकी जहन्नम को तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा। और वह इन्न मिन फितनतिही, और दज्जाल के फितनों में से एक फितना यह भी है वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बड़े मुवक्किल होंगे। मुवक्किल जानते हैं ना, शैतान भाई। क्या? जैसे हमारे यहाँ बाबा कहते हैं पहुंचे इनके पास मुवक्किल है। अच्छा भाई बड़े मुवक्किल हैं, कह दो जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा चले जाएं, बड़ा काफिरों का मुकाबला करें। नहीं, मुवक्किल को इतनी फुर्सत नहीं को अच्छा काम करने के लिए जाए। ये जितने मुवक्किल है बाबा के ना महा शैतान। सुनो आप इरशाद फरमाते हैं उनके साथ क्या होगा? शैतानों की बहुत बड़ी जमात होगी जो उसके मुवक्किल बने होंगे। तो मस्सलहु अला सूरतिन नास,
اور وہ انسانوں کی شکل میں آئیں گے، یہاں تک کہ دیہات میں جائے گا۔ سب سے پہلا فتنہ کہاں جائے گا؟ وہ دیہات میں جائے گا، اور دیہات میں جانے کے بعد ایک بدو، ایک ان پڑھ جاہل سے کہے گا، میاں تمہارے ذرا بتاؤ، اگر میں تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں میرا باپ تو مر گیا ہے۔ ماں بھی مر گئی ہے۔ اچھا اگر میں تمہارے باپ تمہاری ماں دونوں کو تمہارے سامنے زندہ کر کے اٹھا دوں قبر سے اور تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا خیال ہے، تو ہمارے اوپر ایمان لا لے گا؟ اب ذرا سوچے، ماں باپ کی محبت میں کہ ارے بھائی کہاں سے اللہ کی رحمت آ گئی، ضرور آپ زندہ کر دیں۔ اتنے میں اللہ اکبر، اتنے میں جو اس کے ساتھ شیطان ہو گئے موکل، ایک عورت اس کی ماں کی شکل اختیار کرے گا عورت بن کر کے، اور دوسرا مرد بن کر کے اس کے باپ کی شکل، اور دونوں آئیں گے اور کہا دیکھو یہ تمہاری ماں زندہ ہو کر کے، اور تمہارے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ مرے ہیں، لیکن بیوقوف بنانے کے لیے شیطان اپنے موکل کو دجال نے ایک کو ماں بنایا، دوسری کو اور چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ماں باپ آئے تو آنے کے بعد کہتے ہیں یا بنیا تؤمن بہی، ارے میرے دلارے بیٹے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کب سے تم چھوٹے سے تب ہم مرے تھے اور آج اس نے ہمیں زندہ کر کے تمہارا دیدار کرا دیا، ارے یہ تو رب العالمین ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہی خدا ہے جو آسمان والا نازل ہو گیا ہے۔ وہ بدو بھی چمٹ جائے گا، ہم تو سوچتے تھے اللہ کو دیکھیں گے، یہاں تو اللہ سے معارکہ بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ ان پڑھ تو تھا ہی، پڑھ نہ سکا، سیدھے کیا ہو گیا، وہ اس نے اوپر ایمان لا لیا۔ چلو پھر اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا، بلانے کے بعد کہے گا کہ میں تم کو قتل کر رہا ہوں، میں قتل کر رہا ہوں، اور آخر اس کو قتل کر دے گا، کہا میرے اوپر ایمان لاؤ، کہا کہ نہیں ایمان نہیں لے، قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد کہے گا بتاؤ میں اب ہم کو اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کہا اب پتا چل گیا جس دجال کی خبر نبی نے دیا تھا وہ تو ہی ہے، ساری محنت اس کی بیکار گئی، سارے گاؤں کے لوگ پریشان، کہا انت الدجال عدو اللہ، ارے کانا دجال تو اللہ کا دشمن ہے، اور ہمارے نبی نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی، بلکہ ایک روایت میں آگے آ رہا ہے وہ اٹھے گا تو کیا کہے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تیرے اس کارنامے کے پہلے سے زیادہ ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے رسول کے فرمان پر، اور پتا چل گیا کہ تو ہی دجال ہے، ہمارے نبی نے ہی پیشین گوئی کی تھی۔ اور آگے ذرا بڑھیں، اب وہاں دال گلائی نہیں گلی، کیوں بھاڑا پھوڑ دیا اس نے، ایک مرد مومن نے سب کا مسئلہ، اب وہاں سے بھگا، نہیں یہاں دال گلائی نہیں گلے گی، چلو یہاں سے، پھر بھگا وہاں سے، اور جانے کے بعد ایک بدو ملا، گاؤں کے اندر داخل ہوا، تو گاؤں کے بدو سے کہتا ہے تمہارے کتنے اونٹ ہیں؟ کہا اتنے، کہا کچھ اونٹ مر بھی گئے، کہا کہ ہاں بہت سارے اونٹ مر گئے ہیں، کہا اگر تمہارے مردہ اونٹوں کو زندہ کر دوں تب ہم کو خدا مانے گا؟ کہا بالکل، مار کر کے زندہ کرنا خدا کی خصوصیت ہے، آپ کو رب العالمین مان لیں گے۔ چلو بھائی، اتنے میں شیطان جو موکل اس کے تھے، پتا چل گیا موکل کتنے خطرناک ہے، آج بھی بابا کے موکل ایسے ہی شیطانی کام کرتے ہیں، موکل اس کے ساتھ ہیں، کیا کرنا ہے بھائی، ایسا کرو اس کے جتنے اونٹ مرے تھے سب اونٹوں کی شکل میں آ جاؤ، سب موکل اس کے اونٹ بن کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اب دجال کیا کہتا ہے، دیکھو یہ تمہارے اونٹ ہے، ہاں یہی اونٹ ہمارا ہے جو مرا تھا، کہا بولو مجھے میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ کہا بالکل ہم تسلیم کرتے، آپ رب العالمین ہیں۔ آگے وہاں اللہ اکبر، بہت سارے لوگ قحط میں تھے، میں نے بتایا قیامت دجال کب ہوگا، 3 سال قحط کی وجہ سے، چوتھا سال جب شروع ہوگا تو کلی طور پر سارے لوگ مرتے ہوں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب دجال لوگوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ پہنچا اور کہتا ہے گاؤں والوں سے بھوکے مر رہے ہیں، ارے بھائی کیا بات ہے کھانے کی نہیں؟ ارے نہیں صاحب کچھ نہیں، بادل کو حکم دیا بارش برس گئی،
اور پھر کھڑا ہوا, زمین کو حکم دیا, اے زمین فصل اگا دے, اسی وقت تیار ہو جا. ارے صاحب ریڈی میڈ فصل تیار ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھی فصل نکالتا ہے تو 6 مہینے 3 مہینے میں تیار ہوتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. اور ابلیس کیا تیار کرا, بالکل سب آسمان سے ریڈی میڈ بارش اور زمین سے ریڈی میڈ اناج اور غلہ سب نکلا, کھاؤ. ہاں واقعی رب العالمین پہلے ناراض تھا, اب ہم کو خوش کرنے کے لیے آسمان سے نیچے آ گیا. وہ گاؤں کے لوگ بڑے خوش. پھر آگے جب بڑھا, دوسرے گاؤں میں گیا, دوسرے گاؤں والوں سے کہا آپ ہم کو رب مانتے ہیں؟ نہیں رب مانتا. اللہ اکبر, رب نہیں مانتا, تم جھوٹے ہو, مہا دجال ہو, کانا دجال ہو, مسیح دجال. غصے میں آیا, کہا تھا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو بھوکا مار ڈالوں گا. ہاں اس قدر لوگ پریشان ہو گئے کہ ساری چیز ان کی ختم ہو گئی. بلکہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال ان کو بھوکا مار ڈالے گا. اچھا یہ یہاں بھوکے مر رہے ہیں, چھوڑ کے چلا گیا. آگے گیا تو گاؤں کے لوگ یہاں ہیں, ایک بنجر زمین پڑے گی ویرانہ, وہاں کھڑا ہوگا اور زمین کو کہ اے زمین اخرجی کنوزک, اے زمین تیرے اندر جتنا سونا, جتنا چاندی, جتنا پٹرول, جتنا خزانہ ہے سب کو نکال دے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کا حکم پاتے ہی فوراً زمین سارا خزانہ نکال دے گی. گاؤں والے خوش ہوں گے, چلو خزانہ نکل آیا. لیکن گاؤں والوں تنگ کرنے کے لیے خزانے کو کہہ گئے یہاں نہیں رکو, ہمارے ساتھ چلو. وہ ظالم چلا جا رہا, اس کے ساتھ خزانہ بھی چل رہا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کچے ایمان والے واہ واہ واقعی خدا ہے, اور جو مومن ہے وہ کہتے نہیں یہ دجال کا فتنہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے پہلے پیشین گوئی یہ کر رکھی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ نے یہ تنگی بیان کی تو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب سال گزر جائے گا 2 سال تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے ایمان والے؟ کافروں کو تو کھانا کھلا رہا ہے, پانی دے رہا ہے, اور مومنوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فتنے میں اگر اپنے باپ کو بچائیں گے تو ہر قسم کی حفاظت اللہ تعالیٰ آپ کی کرتا ہے. سنو ام شریک کہتی ہیں یا رسول اللہ, چونکہ اللہ رسول کے گھر میں حدیث بیان کر رہے تھے, یا رسول اللہ اگر کافروں کو جو دجال پر ایمان لائے گا دجال ان کو کھانا دے گا, ان کو پانی دے گا, ان کو گوشت دے گا, ان کو ساری روٹی, یہاں تک کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. گاؤں میں جہاں سارے جو لوگ مانیں گے سب کو روٹیاں دیتا جائے گا. آپ نے شاف حدیث میں ایک طرف پہاڑ ہوگا روٹی کا اور دوسری طرف بہترین قسم کی نہر میٹھے پانی اس کے ساتھ چلتی ہوگی. جو ایمان لائے گا روٹی دے گا اور پانی دے گا, اور جو انکار کر دے گا ان کو نہیں دے گا. تو اللہ رسول ام شریک کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آٹا گوندھتی ہیں, آج کتنی بڑی ذہین خاتون, یا رسول اللہ ہم تو روٹی آٹا گوندھتی ہیں, آٹا گوندھ کر کے روٹی پکاتے پکاتے ہمارے یہاں بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے, ہم کو کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو یہ سالوں اور مہینوں ہم ایمان والے کیسے بغیر کھانے پینے کے رہیں گے؟ ہماری غذا کیا ہوگی جب ساری غذا کھانے پینے کی چیزیں سارے اختیارات اللہ تعالیٰ دجال کو دے دے گا تو ہم ایمان والوں کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ آپ نے ارشاد یا ام شریک پرواہ نہ کرو, تم لوگ ایمان پر قائم رہو گی, شیطان کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا, وہ کھانے پینے سے تم لوگوں کو محروم کرے گا, تو تم ایمان والوں کی غذا اللہ وہ دے گا جو آسمان کے فرشتوں کی ہوا کرتی ہے. آسمان کے فرشتوں کی جو غذا ہوتی ہے اللہ وہ غذا تم ایمان والوں کی بنا دے گا. اللہ رسول فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح, پاکی بیان کرنا, بڑائی بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. یعنی کیا مطلب؟ جب پیاس لگے گی سبحان اللہ کہہ لو گے تمہاری پیاس بجھ جائے گی. صبح اٹھے ناشتے کی ضرورت ہے الحمدللہ پڑھ لو تم آسودہ ہو گئے, دوپہر کو بھوک لگی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے, اب مزید کھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کا انتظام کرے گا. آپ نے بڑی نشانیاں بیان کی, یہاں تک کی
بہت بات لمبی ہو جائے، ایک دن میں بات نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ آخری حدیث بتا کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ بس ایک روشنی تھوڑی سے دجال کے بارے میں دینی تھی، کتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا جو سامنے آنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی، جب پتہ چلے کہ دجال چلتا ہوا کہاں پہنچ گیا ہے؟ مدینہ پہنچ گیا ہے، تو مدینہ میں جو اس کے پہنچنے کے پہلے جتنے راستے مدینہ المنورہ کے ہوں گے، ہر راستے کے اوپر فرشتے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے کہ دجال آئے تو اسے مار دیا جائے۔ دجال جب مدینے کے قریب پہنچے گا تو ایک مرد مومن خوبصورت قوت و طاقت والا دوڑتا ہوا آئے گا۔ لوگ پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے سنا جب دجال وہاں کھڑا ہے، دجال کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ عدو اللہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے محافظین، اس کے باڈی گارڈ جو ہوں گے، اس کی فوج اسلحے کے ساتھ لیس ہوگی، کس کی؟ دجال کی۔ ان کے قریب پہنچے گا، اس کو پکڑ لیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ عدو اللہ دجال نکل چکا، اس کو ہم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پکڑیں گے اور اس کے محافظین کہیں گے اس کی گردن مار دو، اور اس مرد مومن کے قتل کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر بعد فوجی کہیں گے دجال کے، صاحب ہمارے خدا نے حکم دیا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ میری ملاقات اس سے نہ کرانا۔ ہمارے اوپر کوئی ایمان نہیں لاتا تو تم نہ قتل کرنا، اس کو میرے پاس لانا، میں اس کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو پکڑو اور لے کر کے چلو اللہ کے پاس۔ اللہ سے مراد دجال۔ اس کو ہتھکڑی لگائے، باندھے، فوجی اور دجال کے پاس لے کر کے آئے۔ دجال نے کہا کون؟ کہا اسکت یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن دجال خاموش ہو جا، تو کانا ہے، تیری پریشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، اور تو کانا دجال ہے، کافر ہے، تجھے ہم قتل کریں گے۔ ایک مرد مومن ہوگا جتنی ہمت کرے گا، یہ آخری ہے۔ دجال کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اب تو میں نے بھی میرے اوپر ایمان نہیں لگا، کہا شیطان میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا اور تو مجھے کہتا ایمان نہیں لاتا، تجھے بدبخت کو مار ڈالوں گا، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو بہت پہلے اپنے رب پر لا چکے ہیں۔ دجال کہے گا اچھا ایسا کرو، یہ ایمان نہیں لاتا تو ابھی اس کو قتل کرو۔ اللہ قتل کرنے کے لیے ایک آرا لائے، آرا لائے سمجھتے ہیں جسے لکڑی چڑی جاتی ہے، اس کو پہلے گھٹنے تک باندھ دیا جائے اور پھر اس کے سر پر آرا چلا کر کے دجال کہتا جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا اس کی سزا یہ ہے، اور اسے دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور دو ٹکڑے کر دینے کے بعد دو سائڈ پر رکھ کر کے اب چھڑی لے کر کے دجال مسخرہ کرتے ہوئے اس مومن کی لاش کی توہین کرتا پھرے گا۔ جب سارے لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہے گا دجال؟ دیکھو یہ بہت کٹر، کیا کہیں گے آج کٹر پنتھی کیا کہتے ہیں؟ شدت پسند، ایک بڑا کٹر پنتھی مسلمان ہے، اس کو پکڑو بھی بتاتے ہیں اس کو، ہاں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایسے مسلمان جو کہیں ایمان نہ چھوڑا اس کو کیا کہتے ہیں آج کے اسلام بھائی؟ شدت پسند۔ لایا گیا دو ٹکڑے اس کے، دجال کہتا ہے کہ اس کو میں بھی زندہ کروں گا، تم لوگ تو یقین کرو گے، لیکن پھر بھی اتنا کٹر یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ دجال خود کہتا ہے اتنا پکا یہ مسلمان ہے کہ یہ میں قتل کر دینے کے بعد زندہ کروں گا اور تم لوگ میری خدائی پر یقین کر، لیکن یہ یقین نہیں کرے گا۔ اچھا بھائی اٹھائے اور واقعی دونوں ٹکڑے چلیں گے، آرے سے چیڑ دیا تو آ کر کے دونوں جڑ گئے، اور آپ نے ساتھ فرمایا یضحک، وہ ہنستا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ وہ ہنستا ہوگا۔ اور زندگی میں اس کے چہرے پر اتنا نور اور روشنی نہیں ہوگی جتنا آپ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد نور آیا۔ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور دجال سے کہتا ہے، اب دجال کہتا ہے ہاں اب تو یقین آ گیا کہ میں خدا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم پہلے تو 99% یقین تھا، اب تو 100% یقین ہوگا کہ تم مہا دجال، تو ہی کانا دجال ہے۔ ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک کو مار کر کے زندہ کرے گا،
اور تو دجال ہے یہ بھی سن لے. آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا شہید ہوگا. کون؟ آدم شہید فی الامہ، صحیح مسلم کی حدیث. عارف امت کا سب سے بڑا یہ شہید ہوگا. لیکن اللہ نے اس کو زندہ کیا. فرعون کہتا ہے کہ دجال ابھی نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا میرے اوپر. کہا اب تو اور یقین آ تو جھوٹا کانا دجال ہے. کیوں؟ دجال ہی کی یہ خوبی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اب دجال بہت غصے میں آئے گا، اب تلوار لے کر کے دجال کے بجائے خود آگے بڑھے گا اس کو مارنے کے لیے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا دجال کو نظر نہیں آئے گا، اس کے جلادوں کو نظر نہیں آئے گا. اس کے اس حصے سے لے کر کے کان تک جہاں تلوار ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہترین قسم کے تابع کی چیز بنا دے گا کہ دجال کتنے بھی زور سے تلوار مارے اس کی تلوار کا کوئی اثر ہوگا ہی نہیں. یہاں تک کہ دجال تنگ آ جائے گا تلواریں مار مار کر کے، لیکن اس کو قتل نہیں کر سکے گا. آخر میں دجال ہار مان کر کے کہے بھائی اس کو بھگاؤ یہاں سے. کیوں؟ اگر یہ زندہ رہے دوسرے لوگوں کا بھی عقیدہ خراب ہو. تو ہم کو سارے لوگ خدا مان رہے ہیں اور یہ ہمارے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے اور ایک کو مار نہیں پا رہے ہیں. وہ مرد مومن کہے گا یاد رکھ میں جا رہا ہوں یہاں سے، لیکن اب دوبارہ کسی اور کو قتل کرنے کی تجھے توفیق نہیں ملے گی. آپ نے ساتھ میں یہ آخری انسان ہے جس کے ساتھ فرعون یہ زیادتی کرے، دجال زیادتی کرے گا. یہ بات چیت ختم ہو رہی یہاں تک کہ مدینے سے اسے ڈنڈے پڑے، فرشتوں نے بھگایا. سیدھے وہاں سے بھگ کر کے کدھر کا رخ کیا؟ شام کا. شام فلسطین، شام کا رخ کیا. نماز کا وقت ہوگا اتفاقاً. اللہ اکبر. اب آئی حضرت عیسیٰ کی، اس کا خاتمہ. عیسیٰ علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے ہوں گے زرد قسم کا کپڑا پہنے ہوئے، زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اور دو فرشتوں کے پر پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے نہایت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ دمشق کے جامع مسجد کے قریب اور بعد منارے پر اتریں گے. اور عالم کیا ہوگا؟ جب ایسے اپنا سر جھکائیں گے تو ایسے پسینے کے قطرات ٹپکیں گے، معلوم پڑتا ہے کہ موتی ہے. وہ کیا ہے؟ موتیوں کے مانند خوشبودار. ایسی خوشبو دنیا میں کبھی لوگوں نے سونگھی نہیں ہوگی. اور جب آپ اپنا سر مبارک اس طرح سے اٹھائیں گے تو پسینے اس طرح سے چمکیں گے، ان کے قطرات جو ہوں گے کہ معلوم پڑتا ہے چاند کے موتیاں سر پر چمک رہی ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ جب سانس لیں گے، سانس لینے پر کوئی آواز نکلتی ہے. اللہ، یہ آواز جو نکلے گی، یہ آواز جو نکلے گی تو دجال کی رفتار بہت تھی. آپ نے ارشاد ہے دجال پوری دنیا پر غالب آئے گا، سوائے مکے اور مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں دنیا میں جہاں دجال پہنچ نہ جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ دجال کی تیزی کیا ہوگی، رفتار کیا ہوگی؟ عارف میں جس طرح سے بارش کے بعد بادلوں کو ہوا اڑاتے ہیں، جو ہوا کی تیزی ہوتی ہے وہی تیزی دنیا میں پھیلنے کی کس کی ہوگی؟ دجال کی ہوگی. اور کتنے دن ٹھہرے گا دنیا میں؟ صرف 40 دن. بھائی کتنے دن؟ کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن ٹھہرے گا، لیکن 40 دن میں پہلا دن جو ہوگا سال بھر کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. سورج کو غروب نہیں ہونے دے گا، اتنا پاور اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا. کس کو؟ دجال کو. ایک دن کتنے سال بھر کے برابر. پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ سارے دن کے مانند ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح سے اس نظام میں تبدیلی لائے گا ابلیس دجال. سال ایک دن 40 دن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رکھے گا. 40 دن میں ایک دن سب سے پہلا دن سال بھر کے برابر، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر. اب باقی کتنے بچے بھائی؟ 38 دن، 37 دن. 37 دن جو ہو گئے وہ 24 گھنٹے کے ہو گئے. یہاں تک کہ صحابہ کرام مجھے لگتا جو سال بھر کا ایک دن ہوگا تو ہم لوگ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟
سال بھر کا بھائی ایک ہی وہی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ تو سال بھر میں ایک ہی دن بڑی وقت کا نماز آئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، سال بھر میں ایک دن جو سال بھر کا ہوگا اس کو تم 24 گھنٹے کا حساب لگا کر کے اندازے سے نماز پڑھنا، ایسا نہیں کہ سال بھر کا دن ہوگا ایک ہو تو ایک ہی اذان ہو ایک ہی نماز، نہیں، بات پوری پڑھنی پڑے گی۔ یہ سب دجال کا چکر ہوگا، اسلام میں کوئی نظام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چلا تھا، اس کا وقت پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہو گئے دمشق کی جامع مسجد پر تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ، اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور سر جھکائیں گے، پسینہ ٹپکے گا نا تو موتیوں کے مانند خوشبودار چمکتا ہوا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے تو الحمدللہ پھر یہ سر کے اوپر جیسے چاندی کی چمکتی ہوئی موتیاں ہوتی ہیں ایسے ہی پسینے چمکتے ہوں گے۔ اور جب سانس آپ لیں گے تو سانس لینے میں جو آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان کی سانس جو ہوگی اس کی رفتار کیا ہوگی معلوم ہے کتنی؟ یہاں تک کہ لد، باب لد، لد ایک پہاڑ کا نام ہے شام کے اندر، بعض لوگوں نے کہا فلسطین کا کوئی گاؤں ہے، وہاں پہاڑ ہوگا، وہیں پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جائے گا۔ کل کا خدا آج کا بلی بن گیا، دیکھا نا آپ نے، جھوٹ ہو کر ہی انجام ہوتا ہے۔ کل کا خدا آج کا آسمان کی حکومت کرنے والا، زمین پر اپنی حکومت جتانے والا، مار کر قتل کر کے زندہ کرنے والا، اللہ نے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ جھوٹا اللہ کے علاوہ کسی کی خدائی چلنے والی نہیں ہے۔ فوری طور پر وہاں پہاڑوں کے بیچ میں لد نامی پہاڑی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پائیں گے اور اس کی گردن مار کے قتل کر دیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دجال کے متعلق بہت ساری پیشونیاں، اس کے بہت سارے حالات ہیں، سب کا بیان کرنا ایک درس میں بڑا مشکل تھا، ہم نے بڑے اختصار سے کے ساتھ کام لیا ہے۔ اب انشاءاللہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت عیسیٰ کا نزول، الحمدللہ حضرت عیسیٰ کا نزول اور امام مہدی کے ظہور کے متعلق کچھ باتیں کہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔